قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج عاشورہ کا دن ہے، بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کا روزہ رکھا۔ بعض لوگوں نے نبی کا بھی روزہ رکھا ہے اور بعض لوگ 11ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بہت مبارک، محترم اور مکرم مہینہ ہے۔ شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے، قرآن میں بھی اس کا نام آیا ہے، الشہر الحرام۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس حرمت والے مہینے کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا بھڑنا، جنگ و جدال کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ بہت برا ہے۔ تو بہرحال آج پوری دنیا میں یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے، مگر اس میں آج سے 600-700 برس قبل کچھ اضافے ہوتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر ماتم، سیاہ لباس، جلوسوں کا سڑکوں پر نکلنا، تعزیہ وغیرہ تو بہت بات کی چیز ہے، مگر اس سے پہلے دیلم ایک صوبہ تھا عرب کا، عراق کا، وہاں کا گورنر معز الدولہ جو مذہباً شیعہ تھا، اس نے محرم کے جلوس کو نکالا سب سے پہلے، اور یہ تقریباً 400-450 برس کے بعد۔ علماء نے اس کی بہت مخالفت کی، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، فتاوی دیے گئے، اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، مگر چونکہ ایک فرقہ اس کے پس پشت تھا اور ان کی آبادی وہاں کثیر تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پھیلایا۔ سیاہ لباس کا استعمال سب سے پہلے خلفاء بنو عباس نے کیا، انہوں نے اس کو اپنا درباری لباس قرار دیا۔ اس میں سیاسی وجہ تھی، ان کو فاطمین اور علویین کی ہمدردی حاصل کرنی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے سیاہ لباس اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو غم کا منانے والا بتایا، تاکہ فاطمیین اور علویین کی حمایت حاصل کر سکے۔ محرم کے پیچھے
اس کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں بہت ساری سیاسی چیزیں ہیں، اس لیے یہ اب مذہبی کم اور سیاسی زیادہ ہو گیا۔ حضرت حسین کی شہادت سے سیاسی لوگوں نے کھلواڑ کیا، چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے نور جہاں جو جہانگیر کی بیوی تھی، وہ ایرانی تھی اور شیعہ تھی، اس نے آ کر اپنے دربار سے شیعت کو بڑھاوا دیا، شیعہ کے بڑے بڑے علماء کو ہندوستان بلایا۔ قاضی نور اللہ شوستری بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کو ایران سے بلایا۔ آگرہ میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ اس سے مناظرہ کروایا شیعہ سنی کا، بہت ساری جگہوں پر سنی علماء، شیعہ علماء، کتابیں نکالی گئی، کتابیں لکھی گئی۔ قاضی نور اللہ شوستری نے خود کئی کتاب لکھی ہیں، مجالس المومنین اور دیگر کتابیں۔ اس طرح سے شیعہ عقائد کو ہندوستان میں فروغ ملا، اور چونکہ اس میں دھما چوکڑی ہے، شامل کر دیا گیا، شور و غل ہے، اچھل کود ہے، اور بہت ساری کھیل کھلاڑی کی چیز ہے، لاٹھی گھمانا، منیٹھی گھمانا، اور بہت ساری لہو و لعب جس کو بولتے ہیں، وہ سب اس میں شامل کیا گیا۔ باطل فرقوں کی یہ عادت ہے کہ اپنے فرقے کو پھیلانے کے لیے، عوام میں مقبول بنانے کے لیے، وہ اس میں عوامی چیزوں کو داخل کرتے ہیں، جیسے پارسی مذہب ایران میں، زرتشت کا مذہب۔ اب ان کا مذہب پھیلا کیسے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، تمام رشتوں کو حلال کر دیا، ماں بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، بہن بھی، خالہ بھی، نانی بھی، دادی بھی، سب رشتوں کو ختم کر دیا، اور اس کے ذریعے سے اپنے مذہب کو اس نے ایران میں پھیلایا۔ اسی طرح سے اور بھی اہل باطل کو اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس میں اس طرح کی بہت ساری چاشنی رکھی گئی ہے، چاشنی رکھی گئی ہے، کہیں مٹھائی ہے، کہیں پلاؤ ہے، کہیں چادر ہے، کہیں گاگر ہے، کہیں سندل ہے، کہیں عرس ہے، کہیں رقص ہے، کہیں سرود ہے، کہیں گانا ہے، کہیں کچھ ہے، یعنی اس طرح کی وہ چیزیں جس سے عوام متوجہ ہو۔ ابھی اگر باہر میں کوئی ڈھول بجانے لگ جائے یہاں سے وہاں، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے گا کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر غم ہے تو ڈھول نہیں بجنا چاہیے، بہت کامن سینس کی بات ہے۔ کسی کے بھی جنازے میں، کسی کی بھی موت پر، کسی کی بھی شہادت پر ڈھول کیسے بج سکتا ہے؟ تو بالکل تضاد کی بات ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ اگر جنازہ کا جلوس ہے تو اس میں ڈھول نہیں بجے گا، اور اگر شادی ہے، بارات ہے، دولہا جا رہا ہے، تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع ہے، اسی لیے ڈھول باجا گاجا بجایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے شیطان کی چال، اس نے جنازہ پر بھی ڈھول بجوا دیا، دیکھا آپ نے؟ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو قبضہ کرتا ہے۔ کسی کو شرم نہیں ہے کہ ہم کاندھے پہ تابوت اٹھائے جا رہے ہیں اور تعزیہ اٹھا کے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہم ڈھول بجا رہے ہیں، اس میں ہم ناچ رہے ہیں، اس میں ہم گا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بے عقلی کی باتیں، خرافات کی چیزیں اس میں ڈالی گئی، لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا،
سال بسال اس میں ترقی کرتے گئے، کیونکہ کوئی پابندی کہیں سے تو ہے نہیں، کوئی شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں، کوئی قرآن و حدیث تو ہے نہیں کہ اس میں روک لگائی جائے کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ چھٹا سال جس کو بولتے ہیں ٹھیک زبان، چھٹا سال کی طرح اس میں رسم و رواج طرح طرح کے شامل ہوتے رہے۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کربلا کا، تو بہت سجا سجایا پھول پتی جھاڑ فانوس چاند تارا ستارہ پنجا سب بنا ہوا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ علی اصغر کا جھولا، علی اصغر امام حسین کے شیرخوار بچے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا جھولا تھا وہاں۔ امام حسین اپنے ساتھ علی اصغر کا جھولا لے گئے تھے، مگر جھولا بنا کے ہزاروں لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کو آگے چوم رہے ہیں۔ کیا چوم رہے ہو بھائی؟ سب تو تانبا پیتل لوہا لکڑی لگا ہوا ہے، اور اس کو چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہم لوگ اس کی نقل کر، حالانکہ نقل بھی نہیں ہے، اس کی اصل موجودی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسن کے بھتیجے تھے، کربلا میں شہید ہوئے، اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے۔ ان کی مہدی کی رسم آج لوگ ادا کر رہے ہیں۔ خرافات کی کوئی گنتی نہیں ہے بھائی، میں کتنا بتاؤں گا آپ کو، سنتے سنتے آپ تھک جائیں گے۔ تو اتنی ساری چیزیں سال بسال اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے آپ کے شہر میں محرم کا مہینہ کس طرح سے منایا جاتا تھا؟ میلاد النبی، جشن میلاد النبی کیسے منایا جا رہا ہے آج کل؟ 50 برس پہلے اس کا کوئی اور پتہ نہیں تھا، اس کو 12 وفات کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ اس کے بعد 12 وفات سے ہوتے ہوتے یوم النبی سے میلاد النبی، اب جشن میلاد النبی۔ یہ تو ہم لوگ کے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے، کس طرح سے اس میں تبدیلی لائی گئی۔ اور اب جو ہو رہا ہے جشن میلاد النبی کے نام پر، پاکستان کے ویڈیوز کو آپ دیکھیے کہ بال کھلی ہوئی لڑکیاں وہ سڑکوں پر آ کر ناچ رہی ہیں، اور مولانا صاحب کھڑے ہو کر ٹوپی داڑھی لگا کر اس کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ میلاد النبی ہے؟ میلاد النبی ایسے ہی منایا جائے گا؟ لڑکیوں کو ڈانس کرا کے عقل ماری گئی ہے لوگوں کی۔ نبی کے ساتھ جب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، نبی کی عزت کے ساتھ، ان کے ناموس کے ساتھ، ان کی میلاد کے ساتھ، تو بولو کہ حسین کے نام پر کیا کیا نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور سامنے ڈھڈا رکھا ہے حسین کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ یزید نے تو ایک مرتبہ ظلم کیا تھا، اور مسلمان ہر سال ظلم کر رہے ہیں۔ یزید نے ایک دفعہ مارا تھا، اور مسلمان ہر سال ان کو مار رہا ہے، ان کا تیجا کر رہا ہے، ان کا تحارم کر رہا ہے، ان کا 40واں کر رہا ہے۔ کیسے گوارا کرتے ہیں لوگ؟ تو اب دیکھو یہ شیطانی چال کہاں سے لا کے اس نے کہاں پٹکا، اور کس طرح سے محبت کے نام پر
اس نے عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیے، آپ بھی سمجھیے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گیا. ایک جنگ تھی، ایک ظلم کا بازار تھا جو میدان کربلا میں گرم کیا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے دوران سفر 6 مرتبہ واپسی کا ارادہ فرمایا. پاکستان میں آج کل ایک آدمی بہت مشہور ہو رہے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں. ان کے لقب کے ساتھ لوگ شیخ الاسلام بھی لکھ رہے ہیں، مولانا طاہر القادری. آج کل بہت ویڈیو ان کا شہادت کے اوپر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ رو رو کر آنسو رومال بھگا بھگا کر ان کی تقریریں سن رہے ہیں. میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امام حسین کی واپسی کے متعلق کچھ لکھا ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل کی شیعہ یہ انکار کر رہے ہیں کہ حضرت نے واپسی کا ارادہ نہیں فرمایا. جب ان پر اعتراض ہوا کہ بھئی جب واپسی کا ارادہ کر لیا تو اب یہ اسلامی جنگ کہاں رہی، اب حق و باطل کا معرکہ کہاں رہا؟ کیونکہ حق و باطل کا معرکہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. قرآن نے اس میں سخت ممانعت کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے واپسی کا ارادہ کیا یا واپس ہوا یا کسی نے پیٹھ پھیری تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. بڑی سخت وعید ہے قرآن مجید کے 5ویں سپارہ سورہ نساء کے 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جو بھی جہاد سے پیٹ پھیرے گا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، جس نے بھی اپنی پیٹ پھیری جنگ چھوڑ کر، وہ جنگ جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے، جس میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جا رہا ہو، اور اس میں سے کسی نے اگر واپسی کا ارادہ کیا، پیٹ پھیرا، قرآن نے اس میں استثناء کیا الا متحرفا لقتال، یا پھر کوئی جنگی چال کی وجہ سے واپسی ہو، جیسا کہ جنگ حنین میں ہوا تھا، مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے، بعد میں پھر دوبارہ حملہ کیا ہے، تو وہ ایک چال تھی جنگی، پیچھے ہٹنا، پیٹ دکھانا، واپس ہونا. او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے گروہ کی طرف رجوع ہونا اپنے بچاؤ کے لیے. کوئی جماعت اگر وہاں دوسری ہے تو وہاں تک پہنچنا. اللہ نے اس کو انکار کیا کہ یہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے اور یہ قابل مذمت نہیں ہے، مگر وہ کہ جس نے جنگ سے انکار کیا، جس نے واپسی کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، پس اس پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوگا.
یہ اتنی وعید والی آیت ہے. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں جنگ کربلا کو دیکھیے. اس میں واپسی کا 6 مرتبہ ارادہ کیا گیا اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. تو میں نے شیخ الاسلام طاہر القادری کی کتاب کو دیکھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے واپسی کے بارے میں. تو ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت نے واپسی کا ارادہ فرمایا ہے، ہم کو تو زبانی یاد ہے واقعہ کربلا. الحمدللہ 50 سال ہو گئے بیان کرتے کرتے اور کتابوں کو دیکھتے دیکھتے 50 برس پورے. جب 13-14 برس کی عمر ہماری تھی تو ہمارے ابا نے ہم کو مائک پر بیٹھا دیا تھا. میرا شوق دیکھ کر شوق تھا. اور اگر بچپنے کی وجہ سے کوئی چوک ہوتی تھی، زبان پھسلتی تھی کہیں، تو ابا اس کو سمجھاتے تھے اور درست کراتے تھے. تو بہرحال ہمیں یاد ہے کہ کہاں کہاں حضرت نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس جانا. سب سے پہلے مقام زربند میں کوفہ سے کافی جا رہا تھا. اس نے مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ امام حسین کو سنایا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں. وہاں کے دارالعمارت میں ان کی لاش لٹکا دی گئی ہے اور بلکہ اس نے کہا کہ بازاروں میں گھسیٹی جا رہی ہے. حضرت امام حسین نے قافلے کو وہیں روک دیا اور فرمایا کہ چلو اب حالات خراب ہو گئے ہیں، اب ہم لوگوں کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، حالات بگڑ گئے، چلو واپس چلیں. مگر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے مزاحمت کی، ان کے بھائیوں نے جو اس میں شامل تھے حضرت کے ساتھ، کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، اس لیے ہم لوگ جائیں گے کوفہ. جب انہوں نے ضد کیا، اصرار کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جب تم لوگ یہ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، چلو. لا خیر فی الحیات بعد، تمہارے بعد پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اور ہم تم کو اکیلے چھوڑ کے جا نہیں سکتے. یہ پہلا مقام تھا جہاں آپ نے کوفہ جانے سے انکار کیا. اس کے بعد اور بھی کئی موقع ہیں، تفصیل میں جانے سے کافی دیر ہوگی. بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ 6 جگہ اور سب سے آخری جگہ جو تھی واپسی کے لیے وہ ہے میدان کربلا. حضرت امام حسین نے شہادت کے بعد بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. جناب عباس علمدار شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، اور اب تنے تنہا حسینی لشکر میں صرف امام حسین رہ گئے. تو آپ جب لشکر کے پاس گئے تو آپ نے وہاں خطبہ دیا، اے لوگوں، میں یہاں خود نہیں آیا تھا، تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے خطوط لکھے تھے، تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے.
ہم لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، یزید کو ہم نہیں مانتے، اس کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو تم نے خطوط لکھے، تم نے کا مطلب جتنے خط لکھنے والے تھے وہ سب اس لشکر میں موجود تھے۔ اب آپ بتائیے، ڈانڈا ملائیے کہیں کا کہیں، کیا کیا جوڑ ہے؟ حضرت کو شہید کرنے کے لیے جو فوج آئی تھی یزید کی طرف سے، اور جس کا سپاہ سالار عمر بن سعد تھا، جو امام حسین کا ممیرا بھائی تھا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ کے صحابی، مصر کو، ایران کو فتح کرنے والے صحابی، ان کے ہاتھوں پہ ایران فتح ہوا۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد یہ بھی تھا، لشکر کا سپہ سالار بن کے آیا۔ تو اب حضرت نے جو آخری خطبہ دیا اس میں یہی فرمایا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا۔ اب اگر تم مجھے نہیں چاہتے ہو تو مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یزید کے پاس جانے کے لیے امام حسین تیار ہو گئے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین یزید سے ملنے کو تیار ہے، مگر وہاں ایک دشمن بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن۔ یہ پہلے حضرت علی کی فوج میں تھا۔ اس نے بہکایا عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس بدلحاظ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں حسین، اس کے بعد یزید کے پاس جائیں۔ حضرت حسین نے اس ذلت کو برداشت نہیں کیا، فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں، میرا جیسا شخص، اور واقعی یہ اس کی بڑی جسارت تھی کہ اس کے جیسا دو ٹکیا آدمی اور وہ حسین کی بیعت مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت حسین نے اس کو نامنظور کر دی، کبھی نہیں ہو سکتا، میری جان چلی جائے، میرے بال بچے سب شہید ہونا ہے، مگر یہ نہیں ہو۔ تو اس موقع پر بھی وہاں بھی حضرت نے فرمایا کہ مجھے لے چلو یزید کے پاس، میں اپنا اس سے معاملہ طے کر لوں گا، یا مجھے اپنے مقام پر واپس جانے دو۔ 3 شرطیں رکھی تھی ہر جگہ آپ نے 3 شرطیں رکھی، یا تو مجھے اپنے مقام پر واپس جانے دو مدینہ، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو 2 نمبر، تیسرے نمبر پر یا پھر کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو کہ جہاں میں اسلام کے لیے جہاد کروں اور اسی میں پھر اپنی زندگی گزار۔ تو 6 جگہ حضرت نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ ایک مقام پر حر بن یزید تمیمی جو یزیدی فوج کا لشکر تھا، 1000 سوار کا دستہ لے کے وہ آیا ہوا تھا، اس نے امام حسین کا راستہ روکا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو آگے جانے نہ دوں۔ وہ اور اس کا لشکر پاک وقت حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ نمازی بھی تھے، مگر اس نے کہا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں سے آپ کو آگے جانے لگوں۔ حضرت نے وہاں سے بھی واپسی کا ارادہ فرمایا۔ تو آخر میں حر نے کہا، ان کا ذہن نرم تھا اہل بیت کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں وہ نرم گوشہ رکھتا تھا۔
اس نے کہا کہ ایسا کیجئے میرے اوپر بھی بات نہ آئے اور آپ بھی صحیح سلامت یہاں سے واپس ہو جائیں، میں اپنی فوج کو کچھ دور ہٹا دیتا ہوں، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، میں سب کو آپ کی فوج سے علیحدہ کر کے اپنی فوج کو الگ رکھ دیتا ہوں، آپ اسی وقت نکل جائیے جہاں جانا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، کوفہ جانا چاہتے ہیں، سرحد پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے بال بچوں کو لیجئے اور یہاں سے نکل جائیے، میں اپنی فوج کو کنارے کر لیتا ہوں۔ یہی ہوا بھی۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ روانہ ہوا، مگر رات بھر چلنے کے بعد پتہ چلا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں قسمت، یہ تقدیر الہی کا نوشتہ تھا۔ تو سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے لکھا تھا ایک بڑی شہادت کے لیے، ایک بڑی صبر آزما شہادت تو سیدنا امام حسین کو اور ان کے بال بچوں کو ملی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اتنی بڑی شہادت کو تہوار بنا دیا، کھیلنے کا دن بنا دیا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا دن بنا دیا، بال بچوں کو انگلی پکڑ کے لے کے بولے چل دلدل دیکھنے، بڑھیا نانی لے جا رہی ہے، بولے کہاں جا رہی ہو؟ بولے دلدل دیکھنے جا رہی۔ کسی نے سمجھا دلدل کو؟ کوئی نہیں پہچانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ گھوڑے کو چومنا، اسلام میں یہ ساری پرستش شیطان نے ڈالی ہے، یاد رکھو۔ جھنڈے کو چومنا، جھنڈا کیا ہے؟ کپڑا۔ ڈنڈا کیا ہے؟ بانس کا چھاٹیا کیا ہے؟ ذرا ان کی حقیقت پہ غور کرو تب سمجھ میں آتا۔ اب بولتے ہیں نسبت، کوئی نسبت نہیں، کسی طرح کی کوئی نسبت نہیں۔ حضرت امام حسین نے اس تانیہ کو دیکھا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں ہے۔ اگر کم سے کم دیکھ لیتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی حضرت نے اس کو دیکھا ہے، ایک نسبت ہوتی کم سے کم، دیکھنے کی نسبت کچھ نہیں۔ سینکڑوں برس گزر گئے مگر نسبت لگا کر یہ سارا شرک شیطان کروا۔ گھوڑے کو جا کے چنتے ہیں لوگ، معلوم ہے وہ گھوڑا کہاں کا ہے؟ کربلا کا گھوڑا ہے، کربلا سے لایا گیا۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے؟ نہیں میاں، پھول بغان کے استبل سے لے جائے گی، استبل کا گھوڑا ہے، بھاڑے پہ لایا گیا، اس کو سجایا گیا، پہنایا گیا، اڑایا گیا، اس پر تیر تلوار سب لگایا گیا اور سجا بجا کے باہر لایا گیا۔ مگر اس گھوڑے کی قسمت، روزانہ تو سوکھی گھاس بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، تو اس دن ملیدہ کھاتا ہے، اس کی بھی قسمت کھل جاتی، ملیدہ کھاتا ہے، جلیبی کھاتا ہے جی، اس کا پاؤں دودھ سے دھلایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ دیکھو شیطان نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے اسی کو کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے پہ بنایا ہے، بہت عقل دیا ہے، بہت شعور دیا ہے اور بڑا عقل والا ہے انسان۔ اس کو ہم نے اس طرح کی تخلیق کی ہے
لیکن یہ اپنے کردار کی وجہ سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا، بالکل نیچے چلا گیا، اتنا نیچے کہ اس سے نیچے کا کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، محرم کا سال ہم لوگوں کے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اگر کہیں باطل سے مقابلہ ہو اور حق پر کوئی جم جائے تو انشاءاللہ فتح اسی کی ہوتی ہے۔ آج کا زمانہ ہم لوگوں کے لیے بڑا صبر آزما ہے، بڑا صبر آزما ہے، بڑے حالات بگڑنے والے، اور بھی بگڑیں گے بھی حالات۔ تو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ صبر کرو، صبر کی زندگی اختیار کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ بہت صبر آزما زندگی ہے، مکی دور سے گزر رہے ہیں مسلمان، مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح سے مکے کے مسلمانوں کو مار کھانی پڑتی تھی، خون بہانا پڑتا تھا اور بہت کچھ مظالم سہنے پڑتے تھے، آج ہم کو وہ سہنا ہوگا، وہ دور پھر واپس آ گیا ہے۔ مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ، اس کے آگے بات ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے، صبح ہوتی ہے، صبح ہوگی، اور جو لوگ آج ظلم ڈھا رہے ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں سے انتقام لے گا اور ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں استقامت کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ قائم رہنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔